جیسے ہی 1 جنوری 2023 کی رات 12 بج گئے تو ہر جگہ پر لوگوں نے اسے ہیپی نیو ایئر کے طور پر منانا شروع کر دیا. لیکن ایک قوم ایسی بھی تھی کہ جو وہ اس لیے خوشی منا رہی تھی کہ ان کے حقیقی آزادی کے دن شروع ہونے والے تھے. یعنی 1 جنوری کی رات 12 بجنے سے ہی ان کے پابندیاں ہٹ گئیں. ان پر لگی ہوئی بہت ساری پابندیاں جنہیں 100 سال پورا ہو رہا تھا وہ ختم ہونے لگے اور وہ اب ایک حقیقی قوم کے طور پر ابھرنا شروع کر رہے تھے. میں بات کر رہا ہوں اس امت مسلمہ کی، اس ملک کی یا اس قوم کی جو سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد اس مسائل کا شکار ہو گئے کہ وہ ایسے پابندیوں میں جکڑ دیے گئے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اپنی ہی مال یا دولت یا معدنیات کا جو استعمال نہ کر سکتے تھے ان پر یہ پابندیاں ہٹا دی گئیں. 2023 میں ترکی کی آزادی کی 100 سال مکمل ہونے کے ساتھ ترکی کے معاہدہ جو لوازم تھا اس کی مدت بھی ختم ہو گئی جس کی دنیا منتظر تھی. ترکی وہ اسلامی ملک ہے جس نے 625 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی. اس وقت ترکی کا نام اناطولیہ تھا. قائی قبیلے کے ارطغرل غازی کی بہادری نے اسلامی دنیا کی سر فخر سے بلند کر دیا تھا، جس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد آنے والی اس کی نسل نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ایک بے نظیر مثال ہے. اور انہوں نے اپنی سلطنت کو کچھ ہی عرصے میں ترقی کے اس حد تک پہنچا دیا کہ اس کی کوئی مثال ہی موجود نہیں. اس سلطنت نے تقریباً 625 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی تھی، جس نے ایک طویل عرصے سے آدھی سے زائد دنیا پر حکومت کی. مگر آج سے تقریباً 100 سال پہلے اسلامی دنیا کا یہ عظیم ملک انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے زوال پذیر ہو گیا اور شکست کے بعد عظیم سلطنت عثمانیہ کا حصہ 40 سے زائد اسلامی ممالک میں تقسیم ہو گیا. اور اس طرح جو غیر ترک ریاستیں تھیں یعنی اسٹیٹ تھے جو اس کی سلطنت عثمانیہ کے حصے ہی تھے، وہ غیر ترک ریاستوں کو آزادی دے دی گئی. جس کے بعد 24 جولائی 1923 کو ترکی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزن میں جو معاہدہ کیا گیا تھا اسے معاہدہ لوزن کہا جاتا ہے. اس معاہدے میں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان شامل تھے. اس معاہدے کی روح سے ترکی کی معیشت اور دیگر امور پر پابندیاں عائد کر دی گئیں. ترکی میں خلافت عثمانیہ ختم کر کے اس کو مملکت ترکی کا نام دیا گیا اور اسے ایک سیکولر ملک قرار دیا گیا. تیل نکالنے کی جو اجازت تھی وہ سلب کر لی گئی. آبنۂ باسفور جسے بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جو پہلے سلطنت عثمانیہ کی ملکیت تھی جس سے وہ اپنی ٹیکس لیا کرتا تھا، جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں سے اب کوئی ٹیکس وصول نہیں کر پا سکتا تھا. ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے ایک نیا سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور ترکی کو نئے سرے سے منظم کر کے انقرہ کو جدید ترکی کا دارالحکومت بنا دیا گیا. سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا جب سلطنت عثمانیہ کچھ معاشی حوالے سے بدحال تھی اور دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر کر رکھا ہوا تھا، اور خاص کر یہودی سازش کرنے والے یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہم یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست اسرائیل کی صورت میں ہم قیام کر لیں. لیکن سلطنت کے آخری سلطانوں میں سے ایک سلطان عبدالحمید دوم نے ان کی اس خواب کو ہمیشہ جب وہ سلطان تھے تو پورا ہونے نہیں دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ جب تک اس مرد مجاہد کو راستے سے ہٹا نہیں دیا گیا ہے تو ہمارے خواب کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کئی طرح کی سازشیں کی اور سلطان عبدالحمید سے خاص کر انہوں نے مل کر اس چیز کی پیشکش کر دی گئی کہ اسے مالی جو بحران کا جو ان کا سلطنت شکار ہے اس کو بھی دور کر دیا جائے گا. اس کو کئی طرح سے امداد دینے کی بھی پیشکش کر دی گئی، صرف اس چیز کے لیے کہ ہمیں بس تھوڑی ہی جگہ پر فلسطین کے اندر اسرائیل کی بنیاد رکھنے دی جائے. لیکن سلطان نے
کبھی ایسے نہیں ہونے دیا اور ان کو ٹکا سا جواب دے دیا اور یہ کہہ کر کہ یہ امت مسلمہ کی زمین ہے، میری نہیں، میں ان کا حق تمہیں نہیں دے سکتا۔ آخر کار انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے کچھ نہیں بن سکتا، تو انہوں نے اس چیز کو یعنی اسرائیل کی بنیاد رکھنے کے لیے انہوں نے خاص کر یہ کوششیں کی کہ سلطان کو کس طرح معزول کر دیا جائے۔ آخر کار وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ سازشی دوسرے جو عناصر کے ساتھ مل کر انہوں نے 1909 میں انہوں نے سلطان عبدالحمید کو ہٹا دیا اور اپنے ہی ایسے بندوں کو سلطنت پر لا کے بٹھایا کہ ان سے ان کا کام بن سکے، اور اسی طرح 1924 میں جا کر آخری سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے ایک نیا سیکولر ملک ترکی بنا دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ 2023 کے آتے ہی جون 2023 میں آخری وہ جو ٹائم ہوگا کہ معاہدہ الوازن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تو دیکھ لیتے ہیں کہ ترکی اور ترکی میں موجود رجب طیب اردغان جو یہ بھی مرد مجاہد کی طرف کام کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کو بحال کریں گے، یا مملکت ترکی جو اب نام کا بھی تبدیل کر کے ترکیہ بنا دیا گیا، اسی طرح کا ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر چلائیں گے۔